معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، میری عزتدار ماں اور بہنوں، کشن گنج اور کوچہ دامن کے میرے بھائیوں نوجوان ساتھیوں، محترم جناب اختر الایمان صاحب، صدر ادھیکش بہار مجلس اتحاد المسلمین، میرے بھائی توصیف عالم صاحب جو بہادر گنج کے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار ہیں، محترم جناب عادل حسین صاحب، جناب وارث پٹھان صاحب، رکن اسمبلی جناب ماجد حسین صاحب، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے آج ایک نکڑ سبھا آپ کے اس علاقے میں کی جا رہی ہے۔ 4 دن کا ایک پروگرام بنایا گیا ہے پورے سیمانچل کے مختلف ودھان سبھا میں۔ یہ ہماری گاڑیوں کا قافلہ جس کو انصاف ریلی کے نام انصاف کا نام دیا، یاترا کا نام دیا گیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اس علاقے میں بہت سے مسئلے مسائل ہیں۔ یہاں پر زمین کٹ جاتی ہے، خاص طور سے موتیہاری تعلقہ میں، ہلدنگا گاؤں میں، دھوبی دنگا گاؤں میں اور بکسا گاؤں میں۔ ہمارے لیے بڑی افسوس کی بات یہ رہی کہ آپ اور ہم نے مل کر کوچہ دامن سے مجلس کے امیدوار کو کامیاب کیا، مگر افسوس اس بات کا رہا کہ ہمارے 4 ودھائک کو راجد کے لوگوں نے خرید لیا۔ ان 4 بے ایمانوں نے یہ تک نہیں سوچا کہ وہ غریبوں کا ووٹ لے کر غریبوں کے امیدوں پر پانی پھیر رہے ہیں، بلکہ اپنے ذاتی مفاد کی تکمیل کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ بیچ دیا۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اب کے بار کوچہ دامن سے جو مجلس کا امیدوار ہوگا، راجد کا کوئی نیتا نہ کوئی بھاجپ کا نیتا انشاءاللہ تعالی ان کو خرید سکے گا۔ آپ ہی کے درمیان سے مجلس اپنا امیدوار کو کھڑا کرے گی، اور یہاں پر جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں انشاءاللہ تعالی اس کو حل کرے گی۔ لوگ مجلس پارٹی سے بولتے کہ آپ منتری نہیں بنتے ہیں، تو ہم ان سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ پچھلے 50-60 سال سے جو لوگ منتری بنے، مکھیہ منتری بنے، سنتری بنے، ہمارے سوال کا جواب دو، تم نے کیا سیمانچل کے لیے کچھ کیا؟ کیا تم نے سیمانچل میں جو زمین کٹ جاتی ہے سیلاب میں، اس کی روک تھام کے لیے کوئی کارروائی کی نہیں کیا؟ کیا تم نے یہاں پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا جو سینٹر ہے اس کو مضبوط کرنے کی بات کی یا کچھ کام کیا؟ آپ نے کچھ نہیں کیا۔ کوئی کیا جو لوگ راجد میں چلے گئے بھاگ کر، بتاؤ کیا تم نے کوچہ دامن میں ایک ریلوے اسٹیشن تم کھول سکے؟ نہیں کھول سکے۔ بتاؤ تم نے جے ڈی یو کے ساتھ رہے، تم نے اپنی ذاتی مفادات کی تکمیل کی، تم تو دولت مند بن گئے، مگر بتاؤ کیا گایا کی طرح سیمانچل میں کوئی انڈسٹریل پالیسی کا تم نے کوئی کام کیا؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہار میں قریب 60% آبادی 25 سال سے کم عمر کی ہے۔ یہ انصاف کی یاترا ان نوجوانوں کو انصاف دلانے کے لیے نکالی جا رہی ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ جس طرح ہمارے بزرگوں کی جوانیوں کو برباد کر دیا گیا، اسی طرح ہمارے موجودہ نوجوانوں کی جوانی کو برباد کر دیا جائے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ مجلس کا ساتھ دیجئے، اور آنے والے ودھان سبھا کے چناؤ میں، چاہے وہ کوچہ دامن ہو یا کشن گنج ہو، یہاں سے آپ مجلس کے امیدواروں کو کامیاب اور کامران کریے۔ اور یاد رکھیے کہ اختر الایمان صاحب نے پوری کوشش کی کہ ہم کو بھی مہا گٹھ بندھن کے الائنس میں لیا جائے۔ اختر الایمان صاحب نے بحیثیت بہار پردیش کے ادھیکش کے 2 خط لکھے، اور آخری خط انہوں نے تیجسوی یادو کو لکھا، اور اس خط میں اختر الایمان نے لکھا
کہ ہم کو 6 विधान सभा की सीट दी जाए, अगर तुम्हारी सत्ता बनती है तो हमको मंत्री का भी पोस्ट नहीं चाहिए, हम सिर्फ यही चाहते हैं कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाए ताकि हमारे भारत के संविधान में जो उसकी गुंजाइश है उसके तहत सीमांचल में इंसाफ हो। अब जो लोग हम पर झूठा इल्ज़ाम लगाते थे कि मजलिस के खड़े होने से वोट कट जाते हैं, मैं पहले भी कहा आज भी कह रहा हूँ, अगर बीजेपी जीत रही है तो मुसलमानों के वोट से बीजेपी नहीं जीत रही है। बीजेपी अगर जीत रही है तो इन तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों का वोटर मोदी के गोद में जाकर बैठकर चाय पी रहा है। ये अपने गिरेबान में झांकना नहीं चाहते, ये अपनी कमजोरियों को दूर करना नहीं चाहते और इल्ज़ाम लगाते हैं अगियारो हम पर। अरे तुम्हारे दरमियान में जो लोग खड़े हैं वो तुम्हारा कितना साथ दे रहे हैं वो देख लो। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारा इखलास, ये हमारा पैगाम आप तक पहुंचना जरूरी है। मजलिस ने जो खत लिखा वो कमजोरी की बुनियाद पर नहीं लिखा बल्कि ताकत की बुनियाद पर लिखा। जो लोग ये समझ रहे हैं कि खत लिखने की वजह क्या थी, हम उनको बताना चाह रहे हैं कि हम बिहार की आवाम के सामने इन तमाम लोगों के पर्दाफाश करना चाहते थे जो बार बार ये कहते थे कि मजलिस मिलकर लड़ना नहीं चाहती। अरे आज हम तुमको कह रहे हैं, मगर तुम इसको कबूल करोगे नहीं करोगे वो बिहार की जनता देख रही है, सीमांचल की जनता देख रही है और पूरी दुनिया देख रही है। बीजेपी को हम भी रोकना चाहते हैं। बताइए आप, 2004 से मैं भारत की सबसे बड़ी पंचायत हैदराबाद का नुमाइंदा बनकर लोकसभा में जाता हूं। कोई एक ऐसा मौका दिखा दो जहां पर हमने बीजेपी के लाए हुए किसी कानून का साथ दिया। अरे जब कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार थी तब भी जब यूएपीए का कानून बनाया गया मैंने उस कानून की मुखालिफत की, उसके खिलाफ वोट डाला, क्योंकि हम जानते थे कि इस तरह के कवानीन का इस्तेमाल दलित, मुसलमान और आदिवासियों पर होगा। जब अमित शाह ने 2019 में यूएपीए का कानून अमेंडमेंट तरमीम लेकर आई तो क्या जो हमको आज गाली देने वाले हैं, बताओ क्या कांग्रेस पार्टी ने उसका साथ नहीं दिया? क्या राजद ने उसका साथ नहीं दिया? 5-5, 6-6 साल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में मुस्लिम बच्चे और बच्चियां सड़ रहे हैं, उनको बेल नहीं मिलती, उनके माँ बाप मर जाते हैं, उनकी जवानियां बर्बाद की जा रही हैं और इल्जाम हम पे लगाया जाता है। मैं साफ तौर पर कह चुका हूं और कह रहा हूं, ओवैसी यहां पर आया है बिहार में, सीमांचल में। मैं यहां पर जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं सीमांचल की लड़ाई लड़ता रहूंगा। मेरी मौत मेरी इस आवाज को बंद कर सकती है। मैं मर भी जाऊंगा तो मुझे यकीन है कि हम जो सीमांचल की लड़ाई का आगाज किए हैं, जब हम खबरों में जाकर आराम से सो जाएंगे तब भी हमको यकीन है कि सीमांचल में एक इनकलाब बर्पा करके जाएंगे, यहाँ पर नेता बनाकर जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। हमने 60 साल गुलामी की मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की, 20-25 साल कांग्रेस को सत्ता मिली बिहार में, 15 साल राजद को मौका मिला, अब 21 साल या 22 साल नीतीश कुमार को हो गए। बताइए आप, बिहार पूरे भारत का सबसे पिछड़ा इलाका सीमांचल है, उसके बाद आसाम के लोअर आसाम के इलाके आते हैं। इसके जिम्मेदार हम भी हैं किसी हद तक, मुझे माफ कर देना, मैं सच्चाई को आपके सामने बयान कर रहा हूं। इस नाइंसाफी को अगर खत्म करना है, इंसाफ को हासिल करना है, तो हमको मिलकर मजलिस के नुमाइंदों को कामयाब करना पड़ेगा। हमको मंत्री बनने का शौक नहीं है, हमको मंत्री या मुख्यमंत्री बनाने का शौक नहीं है। हमारी जिद और हमारी जिंदगी का मकसद ये है कि जिस तरह बिहार के मुख्तलिफ इलाकों में लोग इज्जत की जिंदगी गुजारते हैं, उसी तरह की इज्जत की जिंदगी किशनगंज, कोचादामन और सीमांचल की जनता को मिले। ये मजहब की लड़ाई नहीं है, ये सीमांचल की लड़ाई है। इसमें आपका साथ चाहिए। जो बेईमान थे वो चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेचकर भाग गए,
جو ظرف والے تھے جس میں ایمان تھا وہ اختر الایمان ہے جو آپ کے سامنے کھڑا ہو کر لڑ رہا ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ ارے آپ منتری نہیں بنے تو کیا ہوگا؟ ارے جو منتری بنتا ہے وہ صرف اپنے گھر کو موٹا کر سکتا ہے، وہ غریب کی غریبی کو مٹا نہیں سکتا۔ جو منتری بنتا ہے وہ تمہارا نمائندہ نہیں ہوتا، وہ اس پارٹی کی زبان کے نمائندہ ہوتا ہے۔ ارے آپ کا جب نمائندہ ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ 4 بھگوڑے بھاگ گئے مگر ایک شیر تھا جو بہار کی ویدھان سبھا کو ہلا کے رکھ دیا۔ جو کوچا دامن ہو، جو کشن گنج ہو، جو کہ سیمانچل ہو یا بہار کا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہو، اختر الایمان انصاف کی بات کرتے آئے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم آپ سے اپیل کرنے آئے ہیں کہ آپ مجلس کا ساتھ دیجئے اور انشاءاللہ تعالی آپ اور ہم مل کر سیمانچل کے میں ایک نئی تاریخ کو رقم کریں گے۔ یہاں پر اسکول، یہاں پر آپ یہاں پر اس علاقے میں اتنے اسکول میں اتنے زیادہ بچے ہیں کہ کلاس روم نہیں ہے۔ ارے اویسی کو گالی دینے والوں، کیا تم نے جھوٹ کی انڈسٹری یہاں پر بنائی؟ تو ان کو جا کر جھوٹ کی سپیلنگ پوچھو، جھوٹ کی سپیلنگ تک بھی نہیں بول پائیں گے یہ لوگ۔ یہ اس طرح کے لوگ ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ تمہارا لیڈر بنے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ اویسی حیدرآباد سے آیا؟ ہاں حیدرآباد سے آیا ہوں، بھارت کا حصہ ہے، چاند سے نہیں آیا ہوں۔ اور اگر چاند سے جو آتا ہے کون آتا ہے؟ حیدرآباد سے آیا ہوں۔ مگر جو ہریانہ سے آیا تم نے اس کو راجیہ سبھا کا ٹکٹ دے دیا۔ بتاؤ آپ، ہم حیدرآباد سے آئے ہیں اور آتا رہوں گا، مگر یاد رکھو میرے آنے سے تم کو اگر پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تمہاری راتوں کی نیند حرام ہو چکی ہے، تو میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا ہوں۔ تم نے یہاں پر عوام کو، یہاں پر ان کو بیدار ہونے نہیں دیا۔ تم نے یہاں کی عوام کو کہا کہ صرف ہم کو ووٹ ڈالو، ہم تم کو ہر چیز کر کے دے دیں گے، ہم فرقہ پرستی کو روک دیں گے۔ کچھ نہیں روک پائے۔ آپ نے ووٹ دیا، ایک پریوار سے 2 مکھیہ منتری بن گئے۔ آپ نے ووٹ دیا تو آج کوئی کہہ رہا ہے کہ میں مکھیہ منتری بنوں گا۔ میرے بھائی، منتری اور مکھیہ منتری بننے سے زیادہ نیتا آپ کو بننا پڑے گا۔ جب تم نیتا بنو گے تو 20-25 سال تک تمہارے پرکھنڈ میں کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ اسی طرح مجلس کام کرنا چاہتی ہے کہ آپ میں ایک سیاسی شعور کو بیدار کیا جائے، آپ کی سیاسی قیادت ہو۔ مجھے بولنے دیجئے، یادووں کا نیتا، راجپوتوں کا نیتا، بھومیہار کا نیتا، دلتوں کا نیتا، پاسوان کا نیتا، مانجھی کا نیتا، ارے سب کا نیتا ہے۔ اور جب اویسی آ کر کہتا ہے بتاؤ تمہارا نیتا کیا ہے، تو سب یہ رام اور شان کی جوڑی ایک اور بولتے ہیں ارے یہ توڑنے آیا ہے۔ مانے تم نیتا رہو گے تو تم بہت پن کا کام کر رہے ہو، اور میں تمہارے ہی پردیش میں غریب کو نیتا بنانا چاہ رہا ہوں، 1 نہیں 100 بنانا چاہتا ہوں، تو ہم پر الزام لگا دیا جاتا ہے۔ ارے یاد رکھو، بھارت میں لوکتنتر ہے، لوکتنتر میں جب تیجسوی مکھیہ منتری بننے کا خواب دیکھ سکتا ہے تو کیا ایک کشن گنج کوچا دامن سے نوجوان کھڑے ہو کر نہیں کہہ سکتا کہ میں نیتا بنوں گا؟ ارے کیا ہم پیدا اس لیے ہوئے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کریں گے اور ہم اپنے خوابوں کو چکنا چور کر دیں گے؟ کیا ہم پیدا اس لیے ہوئے کہ اپنے گھروں کو ویران کر کر تمہارے محلوں میں چراغ جلائیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ برابری کی لڑائی ہے، یہ انصاف کا تقاضا یہ ہے۔ اگر تم کو کوئی چیز ملے گی تو مجھے بھی ملنا چاہیے۔ میں اب تمہارے سامنے سر جھکا کر تم کو اپنا نیتا ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ تم بات کرنا چاہ رہے ہو تو برابری کی بات ہوگی، غلامی کی بات کبھی نہیں ہو سکتی انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے نوجوانوں، بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ مجلس کو مضبوط کریے۔ نوجوانوں، تم بہار پردیش میں تمہاری آبادی 60% کے قریب ہے، یہ لڑائی آپ کی ہے۔ کل آنے والا نکلنے والا سورج تمہارے لیے ہوگا،
اگر آج تم یہی سمجھ کر ووٹ ڈالو گے کہ نہیں ہمارے دادا نے ہمارے پرکھوں نے 50 سال سے اسی نام پر ووٹ دیا، نہیں، اب بیداری کا وقت ہے۔ ہم نے 50 سال ان لوگوں پر بھروسہ کیا، بتاؤ کیا ملا؟ ہم کو کچھ نہیں ملا۔ یقیناً بی جے پی کو روکنا ہے۔ اور مودی نے جو وقف کا قانون بنایا وہ صرف مسجدوں کو چھیننے کے لیے، قبرستانوں کو چھیننے کے لیے، درگاہ اور خانقاہوں کو چھیننے کے لیے بنایا گیا ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں کسی نے یہ کہہ کر اس قانون کو کالا قانون کہہ کر پھاڑ دیا تو اس کا نام اویسی تھا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ آئیے، مجلس کو مضبوط کریے۔ آج دن بھر ہماری نکڑ سبھائیں ہیں، 27 تاریخ تک انشاءاللہ یہ پروگرام چلے گا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ایک مثبت تبدیلی پیدا کرے گا سیمانچل میں، اور آپ تمام کا ہم کو ساتھ چاہیے۔ تو لگائیے میرے ساتھ، سیمانچل کی سرزمین زندہ باد، سیمانچل کی سرزمین زندہ باد، سیمانچل کی سرزمین زندہ باد، اختر الایمان زندہ باد، اختر الایمان زندہ باد، ایم آئی ایم پارٹی زندہ باد۔